چلے جی ہم شروع کرتے ہیں آج کی کلاس. تھوڑا سا بھی نیٹ ایشو آ رہا تھا تو ان چیزوں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو ہم نے کل بات کی تھی مرکب کی. شور آ رہا بہت بیک گراؤنڈ نوائز. اب بھی آ سر رہا یہ ہے؟ ایئر فون کا شور ہوگا آپ کو شاید. نہیں آ رہا ہے نا. نہیں سر. اب شور آ رہا ہے؟ اب بھی آ رہا ہے کیا؟ نہیں سر سر اب نہیں آ رہا. چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب سنیے پھر آپ لوگ میری باتیں. چلیے ہم نے کل بات کری تھی مرکب کی. ہم نے دیکھا کیا ہوتا ہے. اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ مرکب دو یا دو سے زیادہ کلمات کی کمبینیشن کو کہتے ہیں. جب دو یا دو سے زیادہ کلمے ملتے ہیں تو اس کو مرکب کہتے ہیں. بات کی تھی کہ مرکب جو ہوتا جو کمبینیشن بن سکتی یہ میننگ فل بھی ہو سکتا یا پھر یہ کمپلیٹ میننگ نہیں بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ میننگ فل ورڈ سے ہمیں ہوگی وہ میننگ فل ورڈ سے بنے گی کیونکہ ہم نے پہلے ہی میننگ لیس ورڈز کو محمل کہہ کے چھوڑ دیا تھا. ہم ان کے بارے میں کوئی ڈسکشن کرنے والے نہیں. تو اب یا تو جو ہمارا مرکب بن رہا ہے جو ہمارا بن رہی ہے وہ بالکل یا کمپلیٹ سینس دیتی ہوگی یا پھر انکمپلیٹ سینس دیتی ہوگی. جو کمپلیٹ سینس دیتی ہوگی جہاں معنی پورا سمجھ میں آ جائے اس کا نام ہم نے مرکب مفید دیا تھا. مرکب مفید اس کا نام ہوتا یا جملہ بھی کہا تھا یا اس کو کلام بھی کہا تھا. ٹھیک ہے جی. اور مرکب تام بھی کہا تھا. تام مطلب تمام. مرکب تام بھی اس کو کہا تھا کیونکہ اس کی میننگ ہمیں اچھے سے سمجھ میں آتی تھی. جیسے اگر میں کہوں ایگزامپل میں نے کل کیا دی تھی, کوئی مجھے بتائے گا اس کی ایگزام مرکب تام کی؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ اردو میں ہی بتا دے. میرا نام عارف ہے. میرا نام عارف ہے. چلیے اسمی عارفن. اسمی عارفن. میرا نام عارف ہے. یاد ہے. تو اس پورے جملے کا ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو یہ جملہ کیا ہوا؟ میننگ فل ہو گیا. یہ جملہ اس کو ہم جملہ ہی مرکب کیا ہے یہ پورا سینس دے رہا ہے. اب اگر میں ایسا کہوں میرا نام, صرف اتنا میں لکھوں, اتنا میں کہوں میرا نام, اب میرے نام سے اب کیا سمجھے گے؟ کچھ بھی نہیں پتا. تو یہاں پوری میننگ سمجھ میں نہیں آ رہی, پورا سینس نہیں بن رہا. ٹھیک ہے جی. تو ایسے مرکب کو ہم کہیں گے مرکب غیر مفید, یعنی جہاں سے پورا فائدہ نہیں ملتا, یا مرکب ناقص یعنی جس میں نقص ہو, یا اس کے اور بھی کیا نام تھے؟ مرکب ناقص, مرکب غیر مفید, مرکب غیر اسنادی بھی ہم نے اس کو کہا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ باتیں ہم نے کل کی تھی. تو چلیے ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے نا جو مرکب مفید ہوتا ہے. مرکب مفید کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن میں مرکب مفید کے بارے میں آپ کو بس ایک دو باتیں کروں انشاءاللہ تعالیٰ, پھر ہم مرکب غیر مفید کی پہلے باتیں کر لیں گے, اس کے بعد ہم مرکب مفید کو ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو مرکب مفید ہوتا ہے اس کی دو ٹائپس ہو سکتے ہیں. جو مرکب مفید ہوگا اس کی دو ٹائپس ہو سکتا ہے. اس کی ایک ٹائپ یہ ہو سکتی ہے, اس کو میں بھی جملہ بھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ پورا سینٹینس ہوتا ہے, اسی طرح سے اپنی میننگ سمجھاتا ہے. تو میں اس کو اس کی ایک ٹائپ ہوتی ہے جملہ اسمیہ. جملہ ایسا جملہ ہوتا ہے جو جس کی کے ساتھ پہلا جس کی بگننگ اسم مطلب ناؤن, یہ تو ہمیں پتہ ہے اب اسم کیا ہوتا ہے. اس کی سر یہ بگننگ ریپیٹ اسم سے کیجیے. ہو ایسے جو, ہاں میں ریپیٹ کرتا ہوں. میں نے واپس بولا مرکب مفید یعنی جملہ جو ہوگا, جملہ ٹائپس کا ہو سکتا ہے. ایک جملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اسم سے اسٹارٹ ہوتا ہو. اگر اسم سے اسٹارٹ ہوتا ہے ہم کہیں جملہ اسمیہ. اگر یہ فعل سے اسٹارٹ ہوتا ہے اس کو کہیں گے ہم جملہ فعلیہ. اگر یہ فعل سے اسٹارٹ ہوتا ہے اس کو کہیں گے ہم جملہ فعلیہ. میں دونوں کی ایگزامپل دے کے سمجھاؤں گا. اگر میں یوں کہوں زید, ٹھیک ہے جی, زید جمیل, زید خوبصورت ہے. زید خوبصورت ہے. تو یہ جملہ سٹارٹ کس سے ہو رہا ہے؟ اسم سے ہو رہا ہے نا. زید سے بگننگ ہو رہی ہے. زید خود کیا ہے کہ اسم ہے.
تو ایسے جملے کو ہم کہیں گے یہ جملہ اسمیہ ہے. اسمیہ ہے کیونکہ اس کی سٹارٹنگ اسم کے ساتھ ہوئی. ہم نے کیسے پہچانا ہے بھائی اسم کے ساتھ ہوئی؟ کیونکہ جو پہلا بول ہے اس پہ تنوین ہے, زید ہے, تو یہ اسم سے اس کی سٹارٹنگ ہے. اس کو ہم کہیں گے ایسے جملے کو جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس کی بگننگ, جس کی سٹارٹنگ, جس کی ابتدا اسم سے ہو. ایسے جملے کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اگزامپل ہے زید جمیل. ٹھیک ہے جی, اگزامپل ہے زید جمیل. اور بھی بہت ساری اگزامپلس, جیسے اللہ لا الہ الا ہو, آیت الکرسی پڑھتے ہیں, اللہ کوئی نہیں عبادت کے لائق صرف سوائے اس کے, تو اللہ سے سٹارٹ ہوا نا جملہ, تو یہ کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ ہو گیا. اب ایسے اگر آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین, الحمد کیا ہے؟ اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ حمد کیا ہے؟ اسم. کیوں اسم ہے؟ کیونکہ اس پہ الف لام کا داخل ہوا ہے. الف لام کس پہ آتا ہے؟ اسم پہ ہی آتا, وہ فعل یا حرف پہ نہیں آتا. تو یہ کیا ہو گیا؟ جملہ اسمیہ ہو گیا. کیوں جملہ اسمیہ ہو گیا؟ کیونکہ اس کی سٹارٹنگ اسم سے ہوتی ہے جی. تو سمپلی جس جملہ کی سٹارٹنگ اسم سے ہو ایسے جملے کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے. اب آ رہی ہے بات جملہ فعلیہ کی. جملہ فعلیہ وہ جملہ جس کی بگننگ, جس کی سٹارٹنگ فعل کے ساتھ ہو. ابھی میں نے آپ لوگوں کو فعل اچھی طرح نہیں پڑھایا, اچھی طرح کے بالکل بھی نہیں پڑھایا, کیونکہ ابھی ہم اس نہیں ہیں. جب ہم اس میں سے باہر نکلیں گے پھر ہم فعل کی بات کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بس اتنا آپ لوگ یہ یاد رکھ لیجیے, فعل کام کرنے, ہونے یا سہنے کو کہتے ہیں. جو آپ لوگوں نے کلاس 5ویں کلاس میں اردو میں پڑھا تھا, بس وہی چیز فعل ہے. لیکن ہاں اس میں ہم نے یہ اور ایک بات عربی میں سیکھی تھی کہ فعل میں 3 زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. یہ پہلی ہی کلاس یا دوسری کلاس میں ہم نے باتیں کی تھی. اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا, اس میں اپنی میننگ پورا سمجھاتا ہے. فعل بھی اپنا میننگ, اپنا معنی پورا سمجھاتا ہے. لیکن فعل میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں زمانہ ضرور پایا جاتا ہے اس کا ہونے کے ساتھ, جبکہ اس کی کوئی کنیکشن زمانے کے ساتھ نہیں ہوتی. اور حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف اپنی میننگ خود سمجھا نہیں پاتا, وہ اوروں کا محتاج ہوتا ہے, اور نہ ہی اس میں کوئی زمانہ. یہ بات ڈیٹیل میں کی ہے فرسٹ لیکچرز میں ہی. تو جملہ فعل ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس کی بگننگ, جس کی سٹارٹنگ فعل کے ساتھ ہو, جس کی فعل کے ساتھ ہو. جس کی سٹارٹنگ فعل کے ساتھ ہو. پلیز میوٹ کیجئے, جس کا بھی کوئی ابو جی کو بلا رہے ہیں نا. ذائقہ میوٹ سے اوکے چلیے. جس کی سٹارٹنگ, جس جملے کی سٹارٹنگ فعل کے ساتھ ہو, ایسے جملے کو ہم کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ کہیں گے. ٹھیک ہے جی, کہیں گے جملہ فعلیہ. اگزامپل زید آیا, یہ تو اردو میں ہو گیا نا, زید آیا. لیکن عربی میں جب ہم لکھیں گے اس کو نا, جاء زیدن, عربی میں لکھیں گے تو ہم لکھیں گے جاء زیدن. میں لکھ کے دیتا ہوں, جاء زیدن. آپ قرآن میں اگر آپ پڑھ لیں گے, سورہ مائدہ کی آیت ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک آیا تمہاری طرف, اللہ کی طرف سے تمہاری جانب آیا ایک نور اور ایک روشن کتاب. تو قد جاءکم, یہ جاءکم کیا ہے؟ فعل ہے. ٹھیک ہے جی, آیا تو آنا, یہ آیا مطلب کیا ہوا؟ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, تو ایسا جملہ جو فعل کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہو, ایسے جملے کو ہم کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ایسے جملے کو ہم کہیں گے. ٹھیک ہے جی, تو یہ باتیں ہم نے کی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی. ابھی میں نے ڈیفینیشن بتائی, ہم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو بعد میں الگ سے پڑھنے والے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. ابھی کے لیے مجھے اس کی کچھ باتیں چاہیے ہوں گی آگے, اس لیے میں نے ان کی ڈیفینیشنز بتا دی. بس جملہ فعلیہ کو پڑھیں گے, میں تب اس ٹائم میری ڈیفینیشن پھر سے ریپیٹ کر لوں گا. لیکن ریپیٹ کیسے کروں گا میں پوچھوں گا آپ لوگوں سے, آپ مجھے بتا دیں گے اس ٹائم. ٹھیک ہے جی, تو چلیے ہم بات کر لیتے ہیں جو ہم نے کل پڑھا تھا, جو ہم نے پڑھا تھا مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید کی کچھ ٹائپس ہیں. مرکب غیر مفید کیا ہوتا ہے؟ ایسا مرکب جس میں معنی پوری طرح سمجھ میں نہ آ جائے, ایسا مرکب جس میں پوری سینس نہ بن رہی ہو, ایسے مرکب کو ہم مرکب غیر مفید کہتے ہیں.
اب اس کی کچھ ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے جی. توصیفی ہوتا ہے, توصیفی یعنی جہاں صفت پایا جائے. مرکب اضافی, اضافی کا تھوڑا سا آپ لوگوں کو کنسپٹ ہے, جہاں مضاف مضاف الیہ بن رہا ہو, چاہے اضافہ ہو. مرکب اشاری, جہاں کسی کی طرف اشارہ کیا جائے, پوائنٹ کیا جائے, ٹھیک ہے جی. اور مرکب جاری, یہ بھی ہم پڑھیں گے, جہاں سے جار مجرور ہوتا ہے, خیر یہ ہم. اور ایسے مرکب مزجی ہوتا ہے, مرکب صوتی ہوتا ہے, یہ بہت سارے ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی یہ سب دیکھ لیں گے. ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں مرکب توصیفی. توصیفی کی ہم بات کر لیتے ہیں. اس توصیفی کو دیکھ کے آپ کو شاید دکھ رہا ہوگا وصف, تا واو صاد یا فا یا ہے نا توصیفی. اس میں آپ کو دکھ رہے ہوں گے واو صاد فا, یعنی وصف, وصف مطلب صفت. تو توصیفی مرکب توصیفی جو صفت کو ظاہر کر رہا ہوگا, جہاں صفت کا استعمال کیا جاتا, ٹھیک ہے. کیا یہ مرکب غیر مفید, یعنی مرکب ناقص ہے. کیا یہ مرکب, اسکرین پہ کوئی نہیں لکھے گا, جس کو پڑھنا نہیں ہوگا وہ لیو کر سکتا ہے. تو وہ مرکب ناقص ہے, ایک ورڈ صفت ہو اور ایک ورڈ یعنی ایک اسم اس میں صفت ہو, اور دوسرا اسم ایسا ہو کہ جس کی صفت بیان کی جائے. جیسے مان لیجیے اگر میں یہ کہوں کہ اچھا لڑکا, اچھا لڑکا, ٹھیک ہے جی. اب اس میں صفت کیا ہے, یہ صفت ہے. اور یہ لڑکا کیا, اس کا صفت, اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے, اس کو ہم کہیں گے موصوف, اس کو ہم کہیں گے موصوف, جس کا وصف بیان کیا جائے. اور یہ ہو گیا, یہ ہو گیا صفت, ٹھیک. محنتی لڑکی, محنتی لڑکی, محنتی لڑکی, اس کا کوئی عربی بنا سکتا ہے آپ لوگوں میں سے؟ شاباش, بھی ہو جائے تو کوئی دقت نہیں, کیونکہ میں نے محنتی کا بھی عربی بولا ہے اور لڑکی کا بھی عربی بولا ہے, تو آپ لوگوں کو آنا چاہیے. ہے کوئی آپ میں سے؟ ماشاء اللہ, پھر سے البنت حدتن بنتن مجتہدتن, ماشاء اللہ, بنتن مجتہدتن, ماشاء اللہ. ایک کس نے سر کس نے شجرت بولا؟ فیاض. شجرت فیاض, ماشاء اللہ, شجرت فیاض بنتن مجتہدتن ہے, ماشاء اللہ. تو چلیے, محنتی لڑکی, اس میں دیکھیں محنتی کیا ہے, یہ صفت ہے. محنتی کیا ہے, یہ صفت ہے. اور لڑکی کیا ہے, موصوف. لڑکی کیا ہے, موصوف, جس کا بیان کیا جائے گا موصوف. جو مرکب اس سارے کا مرکب توصیفی, یہ ایسا مرکب ہے جس میں اسم کا صفت بیان کیا جاتا ہے دوسرے اسم کے ساتھ. اس مرکب کو مرکب توصیفی کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو مرکب توصیفی میں ہمیشہ ایک اسم ایسا ہوگا جس کی صفت بیان کی جا رہی ہو, یعنی جو موصوف ہوگا, اور اس میں ہمیشہ اس کی صفت ہوگی جو یہ اچھائی یا برائی بیان کر رہی ہوں. صفت کیا ہوتی ہے, اچھائی, برائی, مقدار یعنی کوانٹٹی, یا رنگت ہے نا, کلر, اس کا کیا کلر ہے, جو ایڈجیکٹو آپ لوگ ہوتے ہیں وہی اس کا ایڈجیکٹو ہوگا دوسرا. تو اردو میں پہلے صفت تھی پھر موصوف, ہم بھی پہلے صفت آئی. عربی میں جب بالکل اس کا کراس کیجیے گا, عربی میں پہلے موصوف آئے گا, اس کے بعد صفت آئے گی. جیسے ہم اگزامپل ابھی کہا, شجرت فیاض مجتہدتن, بنتن مجتہدتن, ٹھیک ہے جی, مجتہدتن. تو بنتن کیا ہو گیا, یہ موصوف ہے. بنتن مطلب لڑکی, یہ موصوف ہے. اس کی صفت مجتہدتن ہے, تو یہ اس کی صفت ہو گئی, ٹھیک ہے. مجتہدتن, یہ اس کی صفت ہو گئی, ٹھیک. تو ابھی اگر میں ایسے لکھوں رجل جمیل, رجل جمیل, اس کا ترجمہ کیا ہو گیا, خوبصورت مرد, خوبصورت مرد.
ہم اردو میں پہلے کیا لائیں گے؟ اردو میں کس پہلے کیا آتا ہے؟ صفت. جی پہلے صفت آئے گی خوبصورت، اس کے بعد موصوف. جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو پہلے صفت، ہم خوبصورت مرد، مرد خوبصورت نہیں، اردو میں ایسا نہیں ہوتا نا. ایسی بنت مجتہدۃ، محنتی لڑکی، پہلے محنتی اس کے بعد لڑکی. اردو میں پہلے آتی ہے اس کے بعد موصوف، جبکہ عربی میں اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. عربی میں پہلے کیا آتا ہے؟ پہلے موصوف، اس کے بعد صفت آتا ہے، اس کے بعد صفت آتا ہے. ٹھیک ہے جی. حج میں نا جب حج کرنے جاتے تو ایک وہاں ایک پتھر کو چومتے ہیں، اس پتھر کو کیا کہتے ہیں؟ اس پتھر کو کیا کہتے ہیں جی؟ اسود. سنگ اسود تو سنگ اردو میں ہو گیا یا فارسی میں سنگ کہتے ہیں، اسود تو عربک حجر ورڈ ہے. حجر اسود. ہاں ہم کہتے ہیں عام اسود. اصل میں ہم کیا کہیں گے؟ الحجر الاسود. کیا کہیں گے؟ الحجر الاسود. ابھی آپ لوگ سوچتے ہوں گے سر ابھی تو اس میں آپ نے لگایا، اس سے پہلے جو لکھا ہے بنتن، اس میں آپ کو بھول ہی گئی. میں یہ رولنگز ابھی آپ کو سکھانے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. ابھی میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ الحجر الاسود، ٹھیک، یعنی کالا پتھر. ترجمہ کیا؟ پتھر. اب میں نے کیوں اس پہ الف لام لگایا؟ کیونکہ ایک پرٹیکولر پتھر ہے جس کی میں نے بات کی بھی نا مکہ میں، جو ہے جو حج میں ہے. یہاں اگر کوئی ہمیں لے کے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی، میں نے کہا جس کو ہم حج میں چومتے ہیں تو ایک پرٹیکولر پتھر ہے نا، مرا تھا نا وہ concept اب یہاں پچھلا ہم نے پڑھا ہے وہ کلیئر کر لیجیے اچھی طرح سے. کالا پتھر جی، کالا پتھر. تو اب ہم کچھ اس میں سیکھیں گے نا، اس میں کچھ رولنگز ہم پڑھ لیں گے. جب ہم صرف موصوف ایک سے بنائیں گے، یعنی جب ہم مرکب بنائیں گے چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا، ہمیں کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا. یعنی جو موصوف ہے اور جو صفت ہے ان کے بیچ میں ایک ریلیشن ہونی چاہیے، جس سے آپ لوگوں نے نا وائس از بریکنگ. کیا اب میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ Am I audible to you? یس سر ابھی کلیئر آ رہی، اس سے پہلے کٹ کر کے آ رہی. کبھی کبھی جہاں بریک ہو نا آپ مجھے بتا کر میں ریپیٹ کیا کروں گا. اب ہم کیا کر لیں، کشمیر میں ایشو ہے نا، اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو جہاں بھی جہاں نہ ہو وہاں مجھے آپ بولا کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ریپیٹ کر لیا کروں گا. مجھے 10 بار کیا 15 بار بھی ریپیٹ کرنا پڑے میں کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب ہم یہ صفت اور موصوف بنائیں گے، جب ہم صفت اور موصوف بنائیں گے، ہم اس میں صفت اور موصوف میں کوئی ایک اگریمنٹ ہوتا ہے، ایک اگریمنٹ ہوتا ہے صفت اور موصوف کے بیچ میں. ٹھیک، ایک کہ صفت کون سا موصوف موصوف کون سی صفت ایکسپٹ کر لے گا. ٹھیک ہے جی. اگر موصوف معرفہ ہوگا کیا صفت نکرہ آ سکتی ہے؟ اگر موصوف ہوگا معرفہ ہی ہونی چاہیے. اگر موصوف مذکر ہے کیا صفت مونس آ سکتی ہے یا مذکر آ سکتی ہے؟ کیا ہوگا یہ ہم دیکھ لیں گے. جیسے آپ لوگوں نے نا انگلش ورب کنکارڈ اور سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ، تو ہم وہاں دیکھتے تھے کہ اگر کیا ہوگا سبجیکٹ سنگولر ہوگا تو وہ کیا کیسی ہونی چاہیے. خیر مجھے یہاں نہیں پانا، تو میں یہاں اس کی بات کر رہا ہوں، عربی کی بات کر رہا ہوں کہ جب صفت جو موصوف ہوگا نا، موصوف اور صفت میں ایک ایگریمنٹ ہوگا. کس بنیاد پہ ایگریمنٹ ہوگا؟ پہلے بات سن لیجیے. موصوف کیا ہوگا؟ اسمی ہوگا نا، کوئی فعل موصوف نہیں ہوگا. کسی فعل کی صفت بیان نہیں کر پائیں گے نا، ایسا تو نہیں ہوگا. صفت ہمیشہ اسم کی ہوگی، اور جو صفت خود ہوگا نا وہ بھی اسمی ہوگا. یعنی کہ اس میں دونوں پارٹس اسم ہی ہوں گے، اس میں دونوں پارٹس اسم ہی ہوں گے. تو ہم نے اسم کے بارے میں کتنی چیزیں پڑھی ہیں ذرا کوئی بتائیں. ہم نے پہلی کلاس میں کہا تھا کہ ہم اسم کے بارے میں یہ چیزیں پڑھنے جا رہے ہیں. پھر میں نے کہا تھا کچھ ہم کیپیسٹی پڑھیں گے، وسعت پڑھیں گے اس کے بارے میں، یعنی معرفہ ہے نکرہ ہے. اس کا جنس سیکھیں گے ہم کہ یہ مذکر ہے مونس ہے. اس کا اس کی کوانٹٹی سیکھیں گے ہم کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے. یاد نہیں کیا آپ لوگوں کو کہ یہ فاعل ہے، مفعول ہے، مجرور ہے، کیا ہے یہ، یعنی حالت نصب میں، حالت رفع میں، حالت جر میں ہے.
وہ ہم نے سیکھا تھا نا, یہ ہم نے پڑھا ہے. تو یہاں بھی اگر موصوف, یاد رکھ لیجیے گا, موصوف اور صفت میں ایک اگریمنٹ ہوتا ہے. کن کن بیسس پہ؟ تعریف و تنکیر کے بیسس پہ ہوگا, پراپر اور کامن ہونے کے بیسس پہ. اگر موصوف تعریف و تنکیر یعنی معرفہ و نکرہ ہونے کے بیسس پہ ایک پراپر نون ہوگا, یا اگر موصوف ڈیفینٹ نون ہوگا, معرفہ ہوگا, اس کی صفت بھی معرفہ ہی آئے گی. یاد رکھ لیجیے گا اچھے سے, اگر معرفہ ہوگا اس کی صفت بھی معرفہ ہی آئے گی, نکرہ نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے جی, سمپلی یاد رکھ لیجیے. جیسے ابھی میں نے لکھا تھا الحجر الاسود, الحجر اگر میں نے کیا لکھا الحجر, ٹھیک ہے جی, الف لام کی وجہ سے کیا بنا ہے؟ معرفہ بنا. اب اسود, الحجر اسود, تو یہ غلط جملہ ہو گیا. جملہ تو ہے نہیں, مطلب غلط مرکب ہو گیا. کوئی مجھے بتائے کیوں غلط ہے؟ کیا کسی کو سمجھ آئے یہ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اسود پر ال نہیں ہے. ماشاءاللہ, اسود معرفہ نہیں ہے. اس کو معرفہ بنانے کے لیے میں کیا کروں گا؟ اس کے ساتھ الف لام لگا دوں گا. ٹھیک ہے جی. اب کیا آئے گا؟ الحجر, اب یہ یہاں سے زبر کٹ جائے گا, یہ ہم آگے سیکھیں گے یہ اصول. یہاں پہ ایسے الحجر الاسود, اس کے ساتھ الحجر الاسود. ایک اگریمنٹ ہے موصوف اور صفت کے بیچ میں معرفہ اور نکرہ ہونے کی بنیاد پر. ٹھیک ہے جی. اب اگر میں اس کو نکرہ بناؤں موصوف کو, اور میں یہاں پہ الف لام کاٹ دوں, ٹھیک ہے جی, اور میں لکھوں حجرون, اب مت آئے گا حجر, اب آئے گا حجرون, کیونکہ الف لام کٹا ساتھ نہیں آ سکتے. الف لام کٹا تو تنوین آئے گا. حجرون, اب الاسود نہیں آئے گا. یا اگر میں یوں لکھوں حجر الاسود, یہ بھی غلط ہے. اگر میں یوں لکھوں حجر الاسود تب بھی غلط ہوگا. کیوں غلط ہوگا ذرا کوئی بتا دے, حجر الاسود بھی کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اس کے سٹارٹنگ کس کے سٹارٹنگ میں الف لام آتا ہے؟ موصوف کی سٹارٹنگ میں الف لام. ہاں دال کیوں پہ بولیے دال پہ جی, دو پہ. ہاں جی, یوں آپ یوں بولیے نا, دیکھیے ایسے بولیے نا سمپل بھاشا میں کہ موصوف نکرہ ہے اور اس کی صفت معرفہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے, تو صفت بھی نکرہ ہی ہوگی. اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہی ہوگی. اگر ہم نے حجرون لکھا تو اب یہاں ہوگا حجرون, اور یہ ہوگا اسودن. حجرون اسودن, کالا پتھر. یہ کوئی بھی کالا پتھر ہو سکتا ہے, اب کسی کی بھی صفت بیان کی جا سکتی ہے. یہ سمجھ آ, یا میں اس کو ریپیٹ کروں؟ ہاں جی, اوکے میں ریپیٹ کرتا ہوں, کوئی بات. ہاں کوئی مسئلہ, میں ریپیٹ کر رہا ہوں. دیکھیے ابھی کہا تھا شجرت فیاض نے بنتن مجتہدۃ, لکھا تھا نا. بولے مجھے بنتن ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے. ہاں نکرہ ہے. کیوں نکرہ ہے؟ لڑکی ہو سکتی ہے. بنتن مطلب کوئی لڑکی, ہمیں نہیں پتہ کون سی لڑکی ہے. ٹھیک ہے جی, تو بنتن کیا ہے؟ نکرہ. اب اگر مجھے اس کی صفت کوئی لگانی ہے, مجتہدۃ مطلب محنتی. ٹھیک ہے جی, اب میں لکھوں بنتن مجتہدۃ, چونکہ بنتن نکرہ ہے تو یہاں مجتہدۃ مطلب محنتی ہے, کوئی بھی محنت ہے, تو یہ بھی کیا ہوا؟ یہ بھی نکرہ ہے. اگر میں بنتن کو معرفہ بناؤں, اب معرفہ بنانے کے طریقے ہم نے سیکھے تھے, نکرہ کو ہم کیسے معرفہ بناتے ہیں. یا الف لام, ٹھیک ہے جی, یا اضافت سے بنائیں گے, مضاف اضافت کریں گے کسی معرفہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, یا حرف ندا سامنے لگائیں گے. تو وہ معرفہ بنانے کے طریقے تھے ہمارے پاس. اب اس کو میں الف لام کی مدد سے معرفہ بناؤں, میں لکھوں البنت. ٹھیک ہے جی, البنت. اب البنت کیونکہ ہم نے پڑھا الف لام تنویر ایک ساتھ نہیں آتے. اب یہ معرفہ ہوا البنت. اب
अलबिन तब क्या है, ये मारिफा है, यानी मौसूफ मारिफा भी मारिफा ही होगी, इसकी सिफत नकेरा नहीं हो सकती, क्योंकि मुजतहिदतुन अभी भी नकेरा है, तो इसको हमें चेंज करना होगा। अगर ऐसे लिखेंगे तो ऐसे करेंगे, हम यहाँ भी अलिफ लाम ऐड कर लेंगे, अल बिनतुल मुजतहिदतुन, ठीक है जी, अल बिनतुल मुजतहिद, बिनतुल मुजतहिदा यहाँ से तन्वीन हिदतु, अल बिनतुल मुजतहिदतु यूं बनाएंगे। क्या अब समझ आया? चलिए जी, मैं दूसरी एग्जांपल ये दूंगा, फिर आपको फिर से इंशाल्लाह ताला समझ में आएगा। अगर मैं यूं लिखूं, रजुलुन आलिमुन, रजुलुन आलिमुन, क्या मतलब हो गया, क्या तर्जुमा है इसका, क्या तर्जुमा होगा? कोई मुझे तर्जुमा बताता हूँ आपको, दोनों वर्ड्स की मीनिंग, रजुल मतलब आदमी, आलिम मतलब आलिम। अब मुझे बोले तर्जुमा क्या होगा इस मरकब का? आलिम मर्द। आलिम आदमी। हाँ, आलिम आदमी, जो भी आप कहेंगे, ठीक, आलिम आदमी या आलिम मर्द। अब जरा मुझे बोलिए, क्या ये मारिफा और नकिरा के एग्रीमेंट के बेसिस पे क्या सही है या गलत है? गलत। गलत है। गलत कैसे है जी? किसने बोला गलत है? सर रजुलुन है ना? सर रजुलुन हाँ जी, तो आलिमुन क्या है? मारिफा। कैसे दोनों कैसे नकीरा है आलिमुन सर। दोनों अभी नकीरा है। हो रही थी अभी? सर हाँ हाँ बोले, इसमें शर्माने की बात नहीं है, जहाँ कंफ्यूजन होगा मैं क्लियर कर लूंगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, आप भी बोल रही थी आप, ये कैसे मारिफा है आलिमुन? हाँ जी, आबिदा आपने ये जी सर। तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है? हमने पढ़ा था ना ठीक नकेरा कौन कैसे होता है और मारिफा हम कैसे बनेंगे। मारिफा की निशानी हमने पढ़ी थी, मारिफा कौन कौन होता है। हमने कहा था मारिफा या ज़मीर होगा, या इसमें इशारा होगा, इसमें मौसूल होगा, वो हमने पढ़े थे ना। और अगर बिल्लाम, ये मारिफा होता है, जो मुअर्रब बिन निदा, मुअर्रब बिल इज़ाफा, ये सब हमने पढ़े थे। तो इस आलिमुन में आपको क्या दिखा? आलिमुन मतलब आलिम, ये कोई भी आलिम हो सकता है, बिहार का, बांग्लादेश का है, श्रीलंका का है, पाकिस्तान का है, इंडिया का है, कोई भी हो सकता है। बूढ़ा होगा, जवान होगा, छोटा होगा, कोई भी आलिम हो सकता है। आलिम मतलब ना क्या है, इट इज, ठीक है जी। तो अब जी सर। हाँ जी, अब अगर मैं इस चीज को मारिफा बना लूं, अगर मैं यहाँ मौसूफ को मारिफा लाऊं, यानी अलिफ लाम ऐड करके मुअर्रब, ये क्या बनेगा? क्या बनेगा जरा मुझे बोलिए। अर रजु, हाँ, अर रजु, फिर अरजुलुन, कौन बोला? कौन बोला रजुलुन? कौन बोला? नाम रजलू बताइए। एक पहले रजुलुन किसने बोला और रजुलुन किसने बोला? कौन था या कौन थी? चलिए जो भी थी, अर्रजुलुन नहीं आएगा, क्योंकि अलिफ लाम और तनवीन एक साथ नहीं आते, ये याद रख लीजिएगा, पल्ले बांधिए इस बात। अर्रजुलुन लिखना गलत होगा। अगर आप तनवीन ला रहे तो अलिफ लाम नहीं ला सकते, अगर अलिफ लाम सामने आया तो तनवीन नहीं आ सकती, रख लीजिए। अर्रजुलु, अब मौसूफ क्या है? मारिफा। अब मौसूफ क्या है? मारिफा। आलिमुन, आलिमुन क्या है अभी? सॉरी, आलिमुन क्या है? नकिरा। नकीरा। आलिमुन क्या है? नकिरा। तो अर्रजुलु अगर मैं लाता हूं तो अब क्या आएगा? अर्रजुलुल आलिम, अर्रजुलुल आलिमु, ठीक। अब यहां भी मैंने अलिफ लाम लाया। हाँ अरीबा पूछिए जी, कुछ पूछना है अरीबा? कंफ्यूजन है? नहीं, चलिए शी लेफ्ट।
आप लोग शर्माते क्या जब मैं किसी का नाम लेता हूँ? आप लोग फिर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं ऐसे खुद ही सुनाता रहूं, आप लोग सुनते रहिए, फिर कहाँ से कंफ्यूजन क्लियर होंगे। चलिए, रजुलुन आलिमुन मतलब यहाँ मौसूफ की सिफत भी नाकिर। जब अब हमने कहा अर रजुलुल आलिमु, अब मौसूफ भी मारिफा और इसकी सिफत भी मारिफा, तो ये एक एग्रीमेंट है मौसूफ और सिफत के बीच में। अगर मौसूफ हमने मारिफा लाया है तो हमारी सिफत भी मारिफा ही होगी। अगर हमारा मौसूफ नकिरा है तो हमारी सिफत भी नकिरा ही होगी। ये रहा एक कुछ मिनट्स में मीटिंग एंड होने वाली, मैं दूसरा एग्रीमेंट बोलता हूँ, इंशाल्लाह वो जल्दी जल्दी कर लेंगे, आप समझ आएंगे उसको। मुज़क्कर और मोनस के हों, चलिए मुज़क्कर और मोनस में फिर वो बात वो नहीं बताता अभी। वाहिद तस्निया और जमा, ठीक, वाहिद तस्निया और जमा में अगर हमारा मौसूफ वाहिद है, सिफत भी वाहिद ही आए। अगर हमारा मौसूफ तस्निया है, सिफत भी तस्निया ही आएगी, ठीक। अगर हमारा मौसूफ जमा है, सिफत आएगी, सिफत भी जमा। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि रजुलुन आलिमून, नहीं, रजुलुन मतलब एक मर्द है, आलिमून ऐसा तो नहीं हो सकता ना, रजुलुन आलिमून, ठीक। बात समझ आ रही है ना? क्या बात समझ आ रही है? जी सर, जी सर। जी माशाल्लाह। तो जब मैं कहूँगा रजुलुन तो आलिमुन ही आएगा, इसकी सिफत भी फिर वाहिद ही आएगी, कि हमने मौसूफ क्या है, मैं एक बंदे की सिफत जाहिर करनी है तो मैं थोड़ी ना कहूँगा फिर अब इसकी सिफतें वो ना एक ही सिफत का जमा वाला सेगा लेकर आऊँ, ठीक है, इनकरेक्ट होगा। अगर अब हमारा मौसूफ तस्निया है, जैसे रजुलानी, रजुलानी, अब जरा मुझे बोले इसके साथ, चलिए आपसे पूछता हूँ, मैंने लिखा रजुलानी, इसकी सिफत लगाए, मतलब ये आलिम दो मर्द होंगे, बताइए मुझे इसकी सिफत क्या है? आपको पता है उसको क्या कहेंगे अरबी में? रजुलानी आलिमानी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आदिल भाई तो समझ चुके हैं। आलिमानी, रजुलानी आलिमानी, ठीक। क्योंकि रजुलानी क्या है जी, दो मर्द हैं, तो मौसूफ दो हैं, है ना, तस्नीया ये आपको पता ही है, तस्नीया हमने पढ़ा है पीछे, मौसूफ दो हैं तादाद में, तो इनकी सिफत भी दो ही होगी, यानी दो की सिफत हम करेंगे, दो की सिफत ही डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। तो ऐसे ही अगर मैं कहूँगा रिजालुन, ये राजुल की बहुत सारे मर्द, रिजालुन, ठीक। अब बहुत सारे मर्द आलिम होंगे, जरा बोलिए अब क्या आएगा? अब आलिम की जमा ना, अब आलिम की जमा आएगी ना। अब हम यहाँ पे रिजा, अब आप लोग बोलिए, हम रिजालुन आलिमुन या रिजालुन आलिमान, ऐसे, या रिजालुन आलिमून, रिजालुन रिजालुन आलिमून, ये वाला हम लाएंगे, रिजालुन आलिमून, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि जी हमारे पास रिजालुन जो है वो जमा है, अब मौसूफ जमा होगा तो इसकी सिफत भी जमा ही होगी, इसकी सिफत भी जमा ही होगी, इसकी सिफत भी जमा ही होगी, रख लीजिएगा, ठीक है जी। तो इसमें वाहिद जमा में ना, इसमें एक एक्सेप्शन है, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको कल बता दूंगा, क्योंकि अभी टाइम कम है बहुत, अभी 1-2 मिनट्स में मीटिंग एंड होने वाली, वो समझ नहीं आएगा। हम और एक एग्जांपल कर लेते हैं तब तक, जब तक मीटिंग खुद एंड ना हो जाए, ठीक है जी। चलिए जरा मुझे कोई बताए, आलिमा और तर्जुमा करे कोई, आलिमा औरत करे कोई इसका तर्जुमा। जल्दी ना, इमरातुन आलिमतुन।
ماشاء نہیں اللہ. سر یہ ٹھیک ہے. ہاں بالکل بھائی ٹھیک ہے. 100%. امراتن عالمت کیا آئے گا؟ امراتن. دیکھیں پہلے ہم موصوف لائیں گے عربی میں امرات عالمت. ٹھیک. امراتن عالمت. اب اگر یہ معرفہ ہوگا، اگر یہ کوئی پرٹیکولر عورت ہوگی، تب کیا آئے گا پھر؟ الامرأۃ. ہاں کوئی ایک کیا ایک الامرأۃ العالمہ. امرا. چلیے یہاں تک تو آپ نے بولا امراۃ اب بولے الامراۃ العالمة. ہاں جی آپ کی وائس بریک ہو رہی ہے کیا بولا؟ عالمہ میں نے بتایا. عالمت کیونکہ اب علم نہیں آئے گا، یہاں پر تنوین نہیں آئے گا. الامراۃ العالمۃ. ٹھیک. الامراۃ العالمۃ یہ کون ہے؟ یہ اس کا طرز عالمہ عورت، لیکن ایک پرٹیکولر ہوگی کیونکہ الف لام ہے. ٹھیک ہے جی. یہ پرٹیکولر ہوگی. the knowing women جو جانتی ہوگی نا، جو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایک پرٹیکولر کوئی ہے. الف لام کا مطلب ایک پرٹیکولر معرف ہے. ٹھیک ہے جی. کیا اس جتنا آج ہم نے پڑھا اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ جتنا آج ہم کسی کو اگر کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں ابھی. چلیے شاید نہیں ہے کسی کو کوئی کنفیوژن. تو میں یہاں پہ یہ بات کرنا آپ سب سے کہ آپ لوگ پلیز جو پچھلا جو ہم نے آج تک پڑھا ہے نا، وہ پلیز ریپیٹ کیا کیجیے، اس کو بار بار دیکھا کیجیے. کیونکہ اگر وہ بھول گئے نا تو اب آگے والے بات سمجھ میں نہیں آئیں گی. اب آپ کو یہاں دکھے گا پھر سے وہ جمع والے قاعدے وہ آئیں گے سامنے، تسنیہ بنانے والے رولز وہ سامنے آئیں گے. یہاں اب میں یہاں سے کیسے تسنیہ بنا لوں گا؟ اب میں یہاں سے بنا لوں گا. اب یہاں اگر موصوف جمع ہوگا تو مجھے جمع والا ہی صفت بھی لانا پڑے گا. اب وہ صفت کی جمع ہم نے پہلے بنانی ہے، اس کے بعد ہم وہ یوز کر سکتے ہیں. تو اگر ہمیں واحد سے جمع بنانا نہیں آئے گا پھر یہاں کیا، اس لیے وہ سب پچھلا سارا پڑھ لیجیے، وہ اچھی طرح سے دیکھ لیجیے. اگر کہیں کنفیوژن ہوتا ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ پرسنلی کال کر کے، میسج کر کے. انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا، میں سمجھاؤں گا. اور اگر کسی کی کوئی لیکچر مس ہوئی ہے تو وہ پلیز یوٹیوب پہ دیکھ لے جلدی، تاکہ آگے جا کے کوئی دشواری نہ فیس کرنی پڑے. ٹھیک ہے جی. تو چلیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس جہاں میں